میں کھولوں گا تو اتنا کچھ کھلے گا نا، توبہ توبہ کر اٹھیں گے یہ۔ نبی کو نہ چھیڑو، نبی کو نہ چھیڑو، اور نبی کی بات کو مان جاؤ اور کہو کہ ہاں میں ڈر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈر جاؤ اللہ سے میرے اہل بیت کے بارے میں، تو رات کو کہہ کر سو کہ اللہ میں ڈر گیا، میرے دل میں امام حسین کی محبت آ گئی۔ تو نے کہا فاطمہ کو مان لے، میں مان گیا، حیاؤں میں سمتی فاطمہ، ہائے ہائے خاتون جنت ہیں، تڑپ گئی ہوگی۔ اگر بابا اس کا تڑپ گیا جنت کے اندر تو فاطمہ بھی تو تڑپی ہوگی، اور علی مرتضیٰ بھی تڑپا ہوگا، حسن جس کا ذکر کٹ کے خون کے آ گیا وہ بھی تو تڑپا ہوگا۔ اگر رسول تڑپتے ہیں عالم ارواح میں، نبی کو وہاں فرشتے نے خبر کر دی، یہاں سے آ کر خبر کی آنے والے وقت کی، اس کے گردا گرد تاریخ گھماؤ گے تو تاریخ کا ہر وقت تمہیں اپنی حمایت میں نظر آئے گا، اگر اس کے خلاف گھماؤ گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں، ایسے برے وقت میں اہل بیت سے محبت کا حق ادا کریں۔ بس آپ کے لیے سب کچھ، اپنے نبی کے بعد اگر صحابہ ہیں تو اہل بیت کا مقام ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، ان کا مقام پہلے آتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو نا، کہا کہ اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، تو یہ نظر نہیں آتا کہ نبی نے کہا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ یہ مسلم شریف کی حدیث تمہیں نہیں آتی؟ یہ کہاں جائیں گے اپنے نبی کو کہ پیچھے پیچھے فاتبعونی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات ہو جائے تو پھر وہی جو قرآن کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے، تو حب کی بات کر رہا ہوں، حب نقطہ لے لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر تم نبی کی پیروی کرے ہو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اب اسی حب کا استعمال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یا اللہ میں محبت اور حب کرتا ہوں حسین سے، تو محبت اور حب کر ان سے جو اس سے پیار کرے۔ وہ حب یہاں آئی تو اللہ نے قرآن میں گارنٹی دے دی کہ جو حسین کے پیچھے ماننے والے، پیار کرنے والے ہیں، یہ کبھی بھی میں جہنم میں نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اتباع کریں، نہ ہم ماتمیان حسین ہیں، او ہاتھ مارے مارے پھرتے، نہ کاشف لوگ ہم سوگوارا نہیں، پیروکاران حسین ہیں، پیچھے چلتے ہیں اپنے امام کو۔ جب ہمارا امام کہے تو اٹھو تو اٹھیں گے، جب کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حسین اس نانی کا بچہ ہے جس کی نانی کے قرضے تلے آج تک پوری قوم دبی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں آپ IMF کے قرضے تلے دبے، اور 14 صدیاں ہو گئے، بی بی خدیجہ کا پیسہ تم پر لگا، واپس کرو۔ کیوں نہیں کرتے اس کی بیوی کا پیسہ واپس، جو سب کچھ تمہارے نبی پہ قربان کر دیا، موتی کا محل بنایا؟ اللہ نے بی بی خدیجہ کو سلام بھیجا۔ حسین اس نانی کا بچہ ہے، حسین اس ماں کا بچہ ہے جس کو رسول نے فرمایا سید النساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں کے اوپر اگر کوئی غالب عورت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ فرمایا الحسن والحسین سید اہل شباب الجنہ، جنت کے جوان سارے صحابہ نیچے ہوں گے، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان بھی نیچے، سب نیچے ہوں گے، سید اہل شباب الجنہ میرے پتر جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے، سب نیچے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا عرش کے نیچے قیامت کے دن جب جمع ہوں گے، میں، حسین، علی، فاطمہ، حسن، ہم اکٹھے ایک ہی جگہ پر اللہ کرے ہمیں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ کوئی آدمی ملتزم اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو کر عبادت کھڑا ہو کر کرتا رہے، اگر میری اولاد کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بغض ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جاؤ سلسلۃ الحدیث صحیحہ نکال کر دیکھ لو، حدیثوں کے تو میں اتنے ڈھیر لگا دوں گا۔ افسوس تم نے اہل حدیث کہلاتے ہو، حدیث تم نے پڑھی کب ہے؟ کون کہتا تم نے حدیث پڑھی ہے؟ آؤ حدیث پڑھنی ہے تو مجھ سے کلاسیں لو، میں تمہیں بتاؤں حدیث کیسے پڑھتے ہیں۔ کبھی میری بھی آ کر بخاری شریف دیکھو، جگہ جگہ نشانوں کے نشان لگے ہوئے، تمہیں پتہ لگ جائے۔ کبھی میرے استاد کی پڑھی ہوئی فتح الباری دیکھو، تمہیں عقل آ جائے کتاب کیسے پڑھتے ہیں، تمہیں ہوش آ جائے کتاب کو سیکھتے کیسے۔ کتاب اور تمہارا تو دور کا تعلق نہیں ہے، تم تو صرف تمہارا تعلق ہے یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ، شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ، ابن سعد کے ساتھ، ان کے ساتھ ضرور تمہارا حشر ہوگا۔ میں تو نہیں کہتا یا اللہ ان کو اگر جنت میں بھی بھیجنا نا، مجھے نا اس طرف بھیجنا، مجھے امام حسین والی جنت کی رضا کرنا، میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو بات ہے کرنے والی، حسنین کے نانا کی جنت ہے، اور ملا بھی ان کو ممبر تو حسین ابن علی کے نانے کا اور یزید کے باپ کا ممبر ہوتا، اس پہ چڑھ کے دیتے کوئی خطبہ، ہم مان جاتے تم کو۔ امام حسین کے نانے کے ممبر پہ چڑھ کے، اور جن کی وراثت ان کے ممبر پہ کھڑے کہ ان کو لان داد اور ان کو باغی اور اجتہادی غلطیاں، اور کہنا امام حسین اپنی غلطیوں پر پریشان تھا۔ ہاں
ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کربلا میں جو کرنا تھا کیا, کربلا میں کرنے کے بعد کوفہ لے گئے ہیں باندھ کے سب کے بیویوں کو اونٹوں پہ باندھ کے لے کر گئے کہ اس مظلوم دا حال سناواں جہاں پیدل ٹر نہیں سنگیا. علی اصغر پیدل بھی نہیں چل سکتا تھا کہ اس مظلوم دا حال سناواں جہاں پیدل ٹر نہیں سنگیا, جہاں ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کہ میں امت کو پانی منگیا. ماں کو ماں نہیں اب کہہ سکتا تھا, پیاس لگی تھی دن کی بچے کو, حسین نے اپنی زبان دے کے چسائی کہ اس مظلوم دا حال سناواں جہاں پیدل ٹر نہیں سنگیا, جہاں ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کہ میں امت کو پانی منگیا. اور خون دے وچ بطول دے بچڑے چاہ اپنی ریش نو رنگیا. حسین نے خون پکڑ کے اپنی داڑھی پہ مل لیا, وہ لاش اوارا بند وچ رہ گئی. جدوں کولوں ماں دا محمد لنگیا, ماں جب گزرتے لگی بچے کی لاش اوارا تھی, کو دفنانے والا بیڑیے کھائیں. ہاں کس نے کہا تم کو؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ سر کاٹا گیا. مجھے بتاؤ حسین مار دیا, سر کیوں کاٹا؟ مجھے سوال کا جواب دو. اور شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کاٹی تم نے؟ حسین کے نانے نے نبی کا اندر مت مسئلہ کرنا کافر بھی ہوا تو کافر مت مسئلہ. مجھے بتاؤ, مجھے جواب چاہیے. ابن زیاد نے ماری چھڑی یا نہیں ماری؟ 100 بہانے بناتے ہو تم. بخاری میں آتا ہے یہ عبد الرحمن مکی کہتا تھا کہ سر نہیں کاٹا گیا. یہ کہتا میں نبی کو مانتا ہوں, اس سے حدیث بھی پڑھی وہ بخاری کی, جب دکھائی تو ہکا بکا رہ گیا. یہ کہتا سر نہیں کاٹا گیا. سر کاٹ کے جب بخاری دکھائی حیران ہو گیا بخاری میں کہ کٹ کے تشت میں رکھ کر ابن زیاد نے اپنے قدموں میں محمد کی شبیہ رکھ لی. حضور پاک کی تصویر ہوتی, آپ زمین پہ اوپر پاؤں رکھتے, چھڑیاں ماری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسے لیے, بوسے لے کر اپنے گناہ بخشاتے اور وہاں لڑتے ہو. اس حسین کے بوسے لیے اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ اس کے بوسے جہاں پہ محمد مصطفیٰ چومے اس کو کرتے ہو. تو دیکھتا رہا. شیخ سعید الفت ایسا ہوتے تھے وہاں بھی, جاؤ اس کی کتاب اب چھپوانی بند کر دی, اس نے نظم لکھی گستاخی. کربر وچ حسین نے خون دے کے ذرے بھید دے تارے بنا دیتے. یہ پڑھنے والی نظم ہے, جا کر دیکھو ان کے پاس وہ نظم چھپی ہوئی ہوگی. دیتے نہیں ہے مولوی عباسی کی کتاب ظالم کی, اس کی ہے, اس کی نظمیں نہیں جو پرانے اہل. یہ ابھی مرا شیخ سعید الفت, اتنی موٹی گلدستہ الفت اس کی چھپتی ہے. تو دیکھتا رہا اڑی کا کہ گستاخی لکھی کربلا جب پڑھی نا تو شیخ کے دل کے اندر ایک عجیب پیدا ہوا کہ اللہ اتنے پیارے پیارے تیرے سامنے قتل کر دیے گئے. تو اللہ کو کہتا ہے تو دیکھ, جیسے شکوا جو اب شکوا کہ تو دیکھتا رہا اڑیک لا کے, بڑا حوصلہ ہے پروردگار تیرا. اس چہرے تے شمرا جو چھڑیاں مارے جن چمدا رہا سی یار تیرا, جس کو یار دے بوسے لیے لوگ تو طوفان لے آتے ہیں. تو نے آرام سے بیٹھے, کیسی تیری رحمت کی. کاٹ کے تار اس کے سامنے تشت رکھ کر مارے. کہتا ہے اس کو کون حسین کہتا ہے؟ حضور پر تنقید کتا نہ کر سکا, کتا حضور پر تنقید نہ کر سکا. حضور کے بیٹے کی شکل پہ تنقید کی. بیٹا تو شکل ابراہیم علیہ السلام کی تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صحابی نے کہا ہاتھ اٹھا لے, ہمارے ہاں نہ تھی, میں نے ہونٹوں کو حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, ہٹا لے ہاتھ. لاش کاٹ کے حسین کا سر کیوں کاٹا؟ ہم کو بتاؤ ناسبی اور حرام خورو, بتاؤ نبی کے پتر کی لاش کیوں کاٹی, کیوں کاٹا اس کا سر, اور کاٹ کے اس کو کیوں پھرایا؟ کربلا سے 100 کلومیٹر دور لے جا کے کوفہ میں پھرایا, وہاں سے 1600 کلومیٹر لے جا کے شام میں یزید کے دربار میں رکھایا. پڑھ ان روایت کو تم دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ کہتے ہیں کہ روایت کیا پڑھنی, ہر طرف تم نے ابن طبرانی کی روایت کے اندر لکھا ہے. امام لیث کہتا ہے اس کو لے کر آیا, وہاں پر جا کر پڑھو. اس کو امام ذہبی نے قوی الاسناد سیر العلام النبلاء طبرانی اپنی موجم میں لے کر آیا. امام لیث کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو گرفتار کیا گیا, دشمنوں نے جنگ لڑی, قتل کر ڈالا, ان کے بیٹوں امام زین العابدین ان کی دونوں بہنوں فاطمہ اور سکینہ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے. زین العابدین دونوں جوان تھے. ابن زیاد نے یزید کو اپنے زیاد نے ان سب کو یزید کے پاس بھیجا. سکینہ کو تخت کے پیچھے کیا گیا تاکہ وہ اپنے باب حسین کا سر نہ دیکھ پائے. آگے کھڑا ہو گیا امام زین العابدین. بچی اس طرح کھڑی ہو, دیکھیں ابے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ حدیثیں بھول گئی تم کو. جب امام زین العابدین رسیوں میں جکڑے ہوئے یزید کے سامنے گئے تو ظالم نے چھڑیاں ماری. کہا تلواریں فیصلہ کر دیتی ان کھوپڑیوں کا جو ہمارے سامنے سر اٹھائے. امام زین العابدین نے کہا اگر رسول ہمیں بیڑیوں میں یوں بندہ دیکھتے تو ضرور کھلوا دیتے. یزید نے کہا درست. اس نے بیڑیاں کھلوا دی. فاطمہ اور سکینہ بیٹیاں
سر بلند کر کر کے باپ کا سر دیکھنے لگی کہ ابا کے سر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یزید سر حسین کو چھپاتا تھا. کیا پڑے گی آپ ان روایتوں میں؟ ابے کا سر سامنے بیٹی کے پڑا ہو، تم لاش نہیں برداشت نہیں کرتے. ننھی بیٹیاں باپ کا لاش دیکھ، بیٹے لاش دیکھ رہا ہے سامنے باپ کی پڑی. میں اپنے نبی کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. کربلا میری جان ہے، الہی یوم عاشور کو ہی مجھے موت دے تاکہ میں اس دن کے شہیدوں میں سناتا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. الہی ہم سے پیار کر کے ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں اور تیرے نبی اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں. الہی ہمیں اس قافلے میں شمار فرما جو کربلا تک جاتا ہے اور کربلا سے شام جاتا ہے. الہی اس کربلا کے واقعے کو ہمیں دن رات سنانے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم تیرے نبی کے ساتھ حشر چاہتے ہیں، ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما. حسنین کریمین کے ساتھ حشر فرما. سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ساتھ ہمارا حشر فرما. الہی ہم تیرے خلفائے راشدین کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا الہی ہم تیرے اہل بیت نبوی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا حشر فرما. ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.